بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکولاس رکا، پھر اس بار اس نے سیمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بزرگ سیمن، جو تو نے اپنے محافظ واسیلی کی تعریف کی تھی، قسم یسوع مسیح کی، اس نے اپنے آپ کو اس سے بھی قد آور اور بلند تر ثابت کیا ہے۔ سنو سیمن، میں مسلمانوں کے خلاف روس کے لیے تمہاری جاسوسی کی پیشکش قبول کرتا ہوں۔ سنو، میرا لائحہ عمل یہ ہوگا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ چند روز یہاں حکومت کے مہمان خانے میں آرام کرو۔ اس کے بعد تم خلیل شلبی کے شہر قازان کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ اپنے 5 ایسے مسلح جوان روانہ کر دوں گا جو قازقستان کے خلاف کام کرنے والی روسی دہشت پسند تنظیم سلاد فلز اور کاس کے علاوہ مسلمانوں کے باغی عالم بے موت سے بھی ملاقات اور تعارف کرائیں گے۔ قازقستان اور داغستان میں داخل ہونے کے بعد تم واسیلی کے ہاتھ مسلمانوں کی خبریں سلاد فلز، کاسک یا بے موت تینوں میں سے کسی کے پاس پہنچا دو۔ وہ فوراً مجھے ان کی خبر کر دیں گے۔ نیکولاس رکا، پھر اس نے اپنے قریب رکھا لوہے کا ایک مقفل صندوق اور اس کے اندر سے اس نے ایک سنہری اور ایک چاندی کا سکہ نما قرص نکالا اور خلیل شلبی سے کہا، واسیلی، میرے قریب آؤ۔ خلیل شلبی اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ نیکولاس نے دونوں سونے اور چاندی کے قرص خلیل کو تما دیے تھے۔ خلیل شلبی نے دیکھا ان دونوں قرصوں پر سلادی حروف کندہ تھے۔ نیکولاس نے پھر کہا، ان میں سے جو سونے کا قرص ہے وہ سلاد فلز کا نشان ہے اور جو چاندی کا ہے وہ کاسک تنظیم کا نشان ہے۔ ایسے قرص ان دونوں تنظیموں صرف سالاروں کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ ان کے کارکن اپنی شناخت کے لیے اور طرح کے قرص استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ ان کے علاقے میں داخل ہو کر ایک قرص انہیں دکھاؤ گے تو وہ اپنے سالاروں کی طرح تمہاری عزت اور تمہارا احترام کریں گے۔ خلیل شلبی نے دونوں قرص لے کر سنبھال لیے۔ پھر نیکولاس نے اپنے وزیر الیگزینڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، انہیں اپنے ساتھ مہمان خانے لے جاؤ اور ان کے کھانے اور آرام کا انتظام کرو۔ میں کل پھر ان سے ملاقات کروں گا۔ الیگزینڈر خلیل شلبی اور اس کے ساتھیوں کو لے کر کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ الیگزینڈر کے ساتھ خلیل شلبی اور اس کے ساتھی کمرے سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ نیکولاس نے زور سے پکارتے ہوئے کہا، واسیلی، رک جاؤ۔ خلیل شلبی جستجو اور استفہامیہ انداز میں مڑ کر دیکھنے لگا۔ نیکولاس نے پھر کہا، جس طرح پہلے اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے ایسی ہی بیٹھ جاؤ اور مجھے غور سے سنو۔ سب دوبارہ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ الیگزینڈر بھی واپس آ گیا تھا۔ نیکولاس پھر کہہ رہا تھا، تم لوگوں کے آنے سے قبل میں اپنے جرنیلوں کے ساتھ ایک اہم مسئلے پر گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے سوچا تم لوگ ایک دن آرام کر لو تو پھر اس بارے میں تم سے گفتگو کروں گا، پر میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور سارے معاملے پر ابھی اور اسی وقت تم لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں۔ شاید تم لوگوں کو خبر نہ ہوگی کہ جب سے خلیل شلبی قازقستان کا حکمران ہوا ہے اس نے معجزانہ اور حیرت انگیز کام سر انجام دیے ہیں۔ اس نے دوبارہ وحشی بت قبائل کالمک اور جنگاریوں کو اس کے علاقے میں گھس کر شکست دی ہے اور ایک طرح سے ان کی عسکری قوت کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ قازان شہر کے سامنے دریائے یورال کے مغربی کنارے کی چٹانوں کے اندر اس نے سلاد فلز اور کاسک تنظیم کے متحدہ لشکر کو ذلت آمیز شکست دے کر ان کی طاقت کو منتشر کر دیا ہے۔ اس نے یہیں تک اکتفا نہیں کیا بلکہ اس روسی لشکر کا بھی خاتمہ کر دیا جو اوفا شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ خلیل شلبی جب داغستان میں تھا تب بھی وہ اسی طرح ہمیں نقصان اور ہزیمت پر ہزیمت پہنچاتا رہا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الوقت قازقستان پر براہ راست ضرب لگانا حماقت ہوگی۔ داغستان میں خلیل شلبی چونکہ امام شامل سے جدا ہو کر قازقستان آ چکا ہے، لہٰذا داغستان کا دفاع میں سمجھتا ہوں پہلے کی نسبت کمزور ہو گیا ہے۔ ان حالات میں ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک جرار لشکر آندے مالوف کی سرکردگی میں داغستان پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا جائے، جو داغستان پر حملہ آور ہو اور اس پر قبضہ کرے۔ نیکولاس رکا، پھر وہ خلیل شلبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے واسیلی، آندھے مالوف کے ساتھ تمہارے مقابلے کے دوران میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم عسکری ممارست اور جنگی تجربے میں خلیل شلبی سے بھی بے مثل ہوگے۔ تم نے آندھے مالوف کو گرا کر ثابت کر دیا ہے کہ تم شعلوں میں پنہا ایک مربوط قوت، دھوئیں کے اندر تحلیل ایک طاقت ہو۔ تمہارے چلنے میں آندھیا اور حملہ آور ہونے میں طوفان ہیں۔ تم دشمن کے سینوں کو داغنے اور پیشانیوں پر شکست کے نشانات کندہ کرنے کا فن خوب جانتے ہو۔ ذرا بتاؤ، ان حالات میں اگر ہم داغستان پر حملہ کریں تو تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ خلیل شلبی سر جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، ان حالات میں اگر آپ آندے مالوف کے ذریعے داغستان پر حملہ کر دیں
تو یہ بہت سودمند ہوگا، بلکہ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ یہ حملہ کب تک شروع کرائیں گے تاکہ میں قازان میں داخل ہو کر پھر اوفا کے راستے سرائے میں آ کر آندے مالوف کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ آپ فکر مند نہ ہوں، میں آندے مالوف کے لیے قیادت کا کوئی مسئلہ کھڑا نہ کروں گا، بلکہ اس کے لشکر میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے کام کروں گا، اور جب داغستان کے خلاف جنگ عین اپنے جوبن اور شباب پر ہوگی، میں اپنا جنگی نیزہ مار کر امام شامل کو موت کی گھاٹ اتار دوں گا۔ امام شامل کی موت کے بعد داغستان پر قبضہ ایک سہل اور معمولی کام ہو کر رہ جائے گا۔ آندے مالوف جو اس سے قبل خلیل شلبی سے ہارنے کے باعث اسے غصے اور خشمگین نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا، اب خلیل شلبی کی اس پیشکش پر کہ وہ اس کے تحت ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے کام کرے گا، آندے مالوف کے چہرے پر رونق، خوشی اور خلیل شلبی کے لیے اعتبار اور ہمدردی کے جذبات بکھرنے لگے تھے۔ نیکولاس نے انتہائی خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، واسیلی، تم یقیناً بہادر اور فراخ دل ہو۔ اگر تم جنگ کے دوران نیزہ مار کر امام شامل کا خاتمہ کر دو تو قسم یسوع مسیح کی میں تمہیں داغستان کا حاکم مقرر کر دوں گا اور تم ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کر سکو گے۔ خلیل شلبی نے کہا، جس طرح آپ چاہتے ہیں اسی طرح ہوگا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ یہ حملہ کچھ تاخیر سے ہو تاکہ میں قازان میں داخل ہو کر وہاں خلیل شلبی کے پاس اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس طرح امام شامل کے بعد میں اس کا بھی خاتمہ کر دوں گا، پھر قازقستان کی طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہ رہے گا۔ نیکولاس نے کہا، اگر ایسا ہے تو سن رکھو، یہ حملہ آج سے 1.5 ماہ بعد ہوگا۔ خلیل شلبی نے کہا، مجھے منظور ہے۔ نیکولاس نے اس موقع پر کسی قدر پریشانی اور بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس موقع پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تم قازان شہر میں کیسے داخل ہو سکو گے اور کس طرح وہاں خلیل شلبی کا قرب حاصل کرو گے؟ خلیل شلبی نے کہا، یہ بالکل سیدھا سادہ اور آسان معاملہ ہے۔ ہم روس کے باغیوں کی حیثیت سے قازقستان میں داخل ہوں گے اور روس کے خلاف مسلمانوں کے لیے کام کرنے کی پیشکش کریں گے۔ نیکولاس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بہت چالاک انسان ہو، اب میں سمجھا تم قازقستان میں داخل ہو سکتے ہو۔ اب تم الیگزینڈر کے ساتھ جاؤ اور آرام کرو۔ خلیل شلبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ الیگزینڈر کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ ماسکو میں 3 دن قیام کرنے کے بعد وہ 5 روسی محافظوں کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ اپنے ساتھیوں اور 5 روسی محافظوں کے ساتھ خلیل شلبی ایک روز جبکہ رات کے ماتھے پر تاریکیاں ڈھلک رہی تھی، ایک بلند کوہستانی سلسلے کے اندر سفر کر رہا تھا۔ اب وہ ماسکو سے بہت دور اور قازان سے بہت قریب آ چکے تھے۔ اس وقت اندھیرے کی رگیں سمٹ رہی تھی، قبروں کی افق جیسے کوہستان برہنہ ہونے لگے تھے۔ ایک تنگ درے سے کھلی وادی میں داخل ہونے کے بعد روسی محافظوں کے سرخیل نے خلیل شلبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترم واسیلی، بائیں طرف جو بلند اور پتریلے مکانوں والی آبادیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ صلاح دفل تنظیم کے ٹھکانے ہیں اور ان کے ساتھی منحرف مسلمان عالم دین بے مبت بھی رہتے ہیں۔ یہ بستیاں میلوں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں اور یہ ساری بستیاں کوہستانی پتھروں سے ان مسلمانوں نے تعمیر کرائی ہیں جو گزشتہ جنگوں میں قیدی کی حیثیت سے ہاتھ لگتے رہے ہیں۔ ان ساری بستیوں کے وسط میں ایک بڑا قصبہ یا چھوٹا شہر ہے، اسی شہر میں سلادفلس کا مرکز ہے۔ اس شہر کے گرد پتھروں کی مضبوط فصیل ہے اور سلادفلس کا سربراہ جس کا نام خونسکی ہے اسی شہر میں رہتا ہے۔ یہاں سے 10 میل آگے مسلمانوں کے شہر قازان کی طرف کاسک تنظیم کی ایسی ہی پتھر کی بستیاں اور فصیل سے گھرا مرکزی شہر ہے۔ کاسک تنظیم کے سربراہ کا نام کریگایا ہے۔ اب میں آپ کو سلادفلس کے مرکزی شہر کی طرف لے چلتا ہوں، وہاں آپ سلادفلس کے سربراہ خونسکی اور مسلمانوں کے عالم بے مبت سے مل سکیں گے۔ روسی محافظ بائیں طرف مڑ کر ان بستیوں کی طرف چل دیے، جبکہ خلیل شلبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ سلادفلس کی ان بستیوں اور ان کے مرکزی شہر کی طرف جاتے ہوئے خلیل شلبی ان راستوں کا بغور جائزہ لے رہا تھا جو مختلف سمتوں سے ان بستیوں کی طرف جاتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بستیوں کے اندر سے گزرتے ہوئے ان کے مرکزی شہر کی طرف جا رہے تھے۔ خلیل شلبی ایک ایک بستی اور ان کے ارد گرد کوہستانی سلسلے کو بڑے انہماک سے دیکھتا اور ان کا محل وقوع اپنے ذہن میں پختہ کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ سلادفلس کے مرکزی شہر کے پاس جا پہنچے۔ خلیل شلبی نے دیکھا شہر کے ارد گرد مضبوط اور کوہستانی پتھروں سے بنی ہوئی پختہ فصیل تھی۔ جب وہ شہر پناہ کے جنوبی دروازے پر آئے تو انہوں نے دیکھا شہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور لوگ اس میں سے آ جا رہے تھے۔ اس موقع پر خلیل شلبی نے روسی محافظ کے سرخیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
کیا اس موقع پر دروازے کے پہرےداروں کو مجھے وہ سکہ دکھانا چاہیے جو سونے کا ہے اور سلاد فلس والوں کے لیے پہچان کا ایک نشان ہے؟ روسی محافظوں کے سرخیل نے کہا، یہاں آپ کو وہ سونے کا قرض دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہم کوئی عام آدمی نہیں ہیں، ہم 5 وہ لوگ ہیں جو روسی حکومت کے احکامات سلاد فلس اور کاسک تنظیموں تک پہنچاتے ہیں اور ان کی خبریں اور ضروریات باہم لے جاتے ہیں۔ ان کے سالار اور سب کارکن ہمیں خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بہرحال میں شہر پناہ کے دروازے پر پہرا دینے والوں کے علاوہ ان کے سالار خونسکی سے بھی آپ کو وہ سنہری قرض دیے جانے کا ذکر کروں گا تاکہ وہ آپ کی اہمیت کو جان سکیں۔ ان علاقوں کی طرف ہم 5 کے علاوہ اور کئی لوگوں کا بھی اس کثرت سے آنا جانا ہوتا ہے کہ سلاد فلس کی بستیوں والے بھی ہمیں جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو وہ ہمیں روک کر پوچھتے اور ہماری باقاعدہ تلاشی لے کر ادھر آنے دیتے۔ روسی سرخیل نے ذرا رک کر پھر خلیل شلبی سے کہا، آپ تھوڑی دیر یہاں رکیں، میں شہر پناہ کے ان محافظوں سے نیکولاس کی طرف سے وہ سونے کا قرض دیے جانے کا ذکر کرتا ہوں، پھر آپ دیکھنا یہ آپ کی کیسی عزت کیسا احترام کرتے ہیں۔ خلیل شلبی وہاں سیمن کی بگی کے پاس رک گیا اور وہ روسی دروازے کے محافظوں کے پاس جا کر گفتگو کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ محافظ سب بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ وہ بڑی عقیدت مندانہ انداز میں خلیل شلبی کو سلام کرنے لگے اور ان میں سے ایک خلیل شلبی کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر دروازے کے محافظوں کے سربراہ نے خلیل شلبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آقا واسیلی، آپ اندر تشریف لے چلیں۔ آپ کا یوں اجنبیوں کی طرح باہر کھڑے رہنا آپ کی توہین اور ہماری شرمندگی کا باعث ہے۔ خلیل شلبی نے اشارے سے مارگن کو بھگی کے گھوڑے ہانک دینے کو کہا اور وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ روسی سرخیل کی رہنمائی میں خلیل شلبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ شہر کے وسط میں ایک بلند اور پتھروں سے بنے ہوئے مضبوط قصر کے سامنے وہ روسی رک گیا۔ خلیل شلبی نے بھی اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی اور مارگن نے بگی کو روک دیا تھا۔ اس روسی نے کہا، آپ ذرا رکیں، میں خونسکی کو آپ کے آنے کی اطلاع کرتا ہوں۔ خلیل شلبی اپنے گھوڑے سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ سیمن، اونیس، اسماعیل بے، مارگن اور نارسس بھی بگی سے اتر کر خلیل شلبی کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد قصر سے اس روسی کے ساتھ 2 آدمی باہر آئے، ایک جوان تھا اور دوسرا ڈھلتی عمر کا ایک بارش شخص تھا۔ قریب آ کر ان دونوں نے خلیل شلبی کو سلام کیا، پھر دونوں نے خلیل شلبی، اسماعیل بے، سیمن اور مارگن سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد اس جوان نے خلیل شلبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز، میرا نام خونسکی ہے اور میں سلاد فلس کا سالار ہوں۔ میرے ساتھ یہ مشہور عالم دین بے مبت ہے، ان کا نام آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ آئیں اندر چلیں۔ اس محافظ نے حماقت کی جو یوں آپ کو باہر روک دیا، اسے آپ کو براہ راست اندر لے جا کر اور دیوان خانے میں بٹھا کر مجھے آپ کے آنے کی اطلاع کرنی چاہیے تھی۔ کبھی کبھی یہ محافظ لوگ بالکل ہی اخلاقی تقاضوں اور انسانی قدروں کو فراموش کر جاتے ہیں۔ ان کی غلطی پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو یوں اجنبیوں کی طرح باہر کھڑا ہونا پڑا۔ خونسکی نے خلیل شلبی کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ خلیل شلبی کے سب ساتھی بھی ساتھ ہو لیے تھے۔ 4 روسی خلیل شلبی کے گھوڑے اور بگی کو اس قصر کے استبل کی طرف لے گئے تھے، جبکہ 5واں روسی جو ان 4 کا سرخیل تھا خلیل شلبی کے ساتھ ساتھ خونسکی کے اس سرخ پتھروں کے مضبوط محل کے دیوان خانے کی طرف چلا گیا تھا۔ خونسکی اور بے مبت کے ساتھ جب خلیل شلبی اور اس کے ساتھی دیوان خانے میں بیٹھ گئے تھے، روسی محافظوں کے سرخیل نے اپنے لباس کے اندر سے ایک خط نکال کر خونسکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے آقا نیکولاس کا آپ کے نام خط ہے۔ خونسکی نے خط لے لیا اور پڑھنے لگا، پڑھ کر بے مبت کو دے دیا اور وہ خط پڑھنے لگا۔ خونسکی کچھ دیر ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں خلیل شلبی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، واسیلی میرے عزیز، آپ واقعی ایک عظیم انسان ہیں۔ آپ ایک مقابلے میں آندے مالوف کو بھی ہرا چکے ہیں، حالانکہ وہ سب روسی جرنیلوں کا استاد مانا جاتا ہے۔ میں نے جنگی تربیت خود اسی سے حاصل کی تھی، کیونکہ روسی افواج کا ایک جرنیل ہونے کے علاوہ آندے مالوف ماسکو کی حربی تربیت گاہ کا نگران بھی ہے۔ مجھے آپ کے ہاتھوں آندے مالوف کی شکست پر تعجب اور حیرت ہو رہی ہے، اور اس پر مزید اس خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے اس کے خلاف اپنی تلوار کا پل استعمال نہیں کیا۔ خلیل شلبی جواب میں خونسکی سے کچھ کہنے والا تھا کہ بے مبت نے جو خونسکی کا دیا ہوا نیکولاس کا خط پڑھ کر فارغ ہو گیا تھا، اس نے سیمن کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا،
آپ قسطنطنیہ کے کس کلیسا میں پادری کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں؟ سائمن نے کہا، میں بحیرہ معمورہ کے کنارے سینٹ سرجیوس کے کلیسا میں پادری تھا، اور آپ جانتے ہیں قسطنطنیہ میں یہ کلیسا سب سے محترم اور مقدس ہے۔ سائمن کے جواب سے مطمئن ہو کر بیمبت نے اس بار خلیل شلبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قابل احترام واسیلی، آپ کہاں کہاں رہے؟ خلیل شلبی نے کہا، میرے ماں باپ جو سلادی تھے بلقان میں مانٹی نیگرو کے رہنے والے تھے۔ میری پیدائش سے قبل ہی وہ ہجرت کر کے قسطنطنیہ میں سلادیوں کے اس کوچے میں آ کر آباد ہو گئے تھے جو کلاڈوس کے نام سے مشہور ہے۔ میں وہیں پلا بڑھا۔ ان دنوں محترم سائمن سرجیوس کے گرجے میں پادری تھے اور میرے ماں باپ کا اکثر ان کے ہاں آنا جانا تھا۔ پھر ایک روز میرے ماں باپ شاخ زری میں طوفانی لہروں سے کشتی الٹ جانے کے باعث ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ان دنوں میں قسطنطنیہ میں عسکری تربیت حاصل کر رہا تھا، جس کی تکمیل کے بعد محترم سائمن نے مجھے اپنا محافظ مقرر کر لیا تھا۔ حالانکہ اس دوران مشہور ترک جرنیل عمر پاشا نے ترک لشکر میں ایک اچھے عہدے کی پیشکش کی، پر میں نے انکار کر دیا اور بدستور محترم سائمن کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دی۔ بیمبت نے گہری نگاہوں سے خلیل شلبی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ نے عسکری تربیت کس سے حاصل کی؟ کون تھا وہ نایاب استاد جس نے تیغزانی کے فن میں آپ کو یکتا اور بے مثال بنا کر رکھ دیا؟ خلیل شلبی نے کہا، قسطنطنیہ میں رضا الدین نام کا ایک شخص تھا، وہ مسلمان تھا۔ عسکری تربیت میں نے اس سے حاصل کی، اب یہ شخص فوت ہو چکا ہے۔ اونسکی کو نہ جانے کیا ہوا، ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کی اور تلوار کی نوک اس نے خلیل شلبی کی گردن پر رکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ اونسکی کی اس حرکت پر اونیس بیچاری پیلی ہو گئی تھی۔ اسماعیل بے، سائمن، مارگن اور نرسس کے چہروں پر بھی پریشانیاں بکھر گئی تھیں۔ اونسکی کے خلیل شلبی کی گردن پر تلوار کی نوک رکھتے ہی کمرے میں در و دیوار کا سا جمود اور بے آواز گلیوں میں گزرتے خیالوں کا سا سکوت بکھر گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کمرے میں گھونگوں اور بہروں کی کوئی انجمن ہو۔ دوسری طرف خلیل شلبی کے دل پر سرسر صحرا کا طوفان، شہر کا کوہرام، دوزخ کی ایک آگ، آنکھوں میں اجنبی طوفان اور تقدیر کو حلقہ دام میں کر لینے والے جذبے ابھر آئے تھے۔ پھر خلیل شلبی حرکت میں آیا، کردار کی اس مبلغ کی طرح جو اپنا ہاتھ نبض دوران پر رکھنے لگا ہو۔ اچانک خلیل شلبی کی ٹانگ اٹھ کر اونسکی کے پیٹ میں لگی اور اونسکی اپنی تلوار سمیت اچھلتا ہوا کمرے کے دروازے کے پاس جا گرا تھا۔ خلیل شلبی کسی سیلے بلاخیز اور بحر کے طوفان کی طرح اٹھ کھڑا ہوا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کر لی تھی۔ اس کے چہرے پر جگر کا ناسور اور آئینہ خانوں میں پتھروں کی برسات کر دینے والے جذبے تھے۔ خلیل شلبی کی یہ حالت دیکھ کر اونسکی نے اپنی تلوار نیام میں کر لی اور خلیل شلبی سے کہا، واسیلی میرے عزیز، غصے اور غضب میں نہ آؤ، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا۔ تمہاری گردن پر اپنی تلوار کی نوک رکھ کر میں تمہارا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر تم میرے اس طرح گردن پر تلوار کی نوک رکھنے پر بے بس سے ہو کر کھڑے ہو جاتے تو میں سمجھتا تم ہماری طرح ایک عام سے انسان ہو اور آندے مالوف کو زیر کر کے تو نے کوئی معرکہ سر نہیں کیا، اور اس پر میں یہ بھی سمجھتا کہ تم قازقستان اور داغستان میں جا کر روس کے لیے جاسوسی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ لیکن تم نے اپنے عمدہ ترین رد عمل کا اظہار کر کے ثابت کیا ہے کہ تم میں عرفان و آہنگی کی یتیمی نہیں ہے۔ یقیناً تم دشمن کی سرزمین میں جا کر بھی اپنے جبہ و جامہ و دستار کی حفاظت کر سکتے ہو۔ میرا دل کہتا ہے تمہارے جیسا کوہ و صحرا کی ہیبت اور ہاتھوں کی لکیریں بدلنے والا جوان بہترین خدمات انجام دے گا۔ یسوع مسیح کی قسم، تم خارے بدامہ وقت کی پکار ہو۔ تمہاری گردن پر اپنی تلوار کی نوک رکھنا تمہارا امتحان لینا تھا، ورنہ میرا تمہارا سامنا ایسے ہی ہے جیسے عقیدتوں کی جوانی اور خیالات کا بچپن ایک دوسرے کے آمنے سامنے آن کھڑے ہوئے ہوں۔ خلیل شلبی کے چہرے پر وقت کا بہترین نغمہ سنانے والی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی اور اس نے اپنی تلوار نیام میں کر لی تھی۔ اونیس بیچاری جو تھوڑی دیر قبل تک خلیل شلبی کی وجہ سے سینوں کی خلش اور جبینوں کی طرح شکن شکن ہو رہی تھی، اب اس کے چہرے پر صبح کے فروغ جیسی تازگی آ گئی تھی۔ اونسکی دوبارہ خلیل شلبی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بیمبت نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اونسکی، تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا آقا نکولاس کے منتخب جوان کے ساتھ تم کیسا نازیبہ سلوک کر رہے ہو۔ الحمدللہ یہ ایک مذاق تھا۔ اونسکی نے اس بار خوشگوار ماحول میں خلیل شلبی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، عظیم واسیلی، اب آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ان علاقوں میں آپ کی حیثیت میری حیثیت کے برابر ہے۔
اور یہ سلاد و فلس کا ہر رکن آپ کی ایسی ہی عزت کرے گا جیسی وہ میری کرتے ہیں۔ میری طرح آپ سلاد و فلس کے ہر رکن کو حکم دے سکتے ہیں اور ہر کوئی آپ کے حکم کا اتباع کرے گا۔ آقا نیکولاس کی طرف سے آپ کو سنہری قرص دیا جانا ایک بہت بڑا اعزاز اور افتخار ہے۔ آپ جب بھی یہاں آئیں آپ کا والہانہ استقبال کیا جائے گا۔ آپ مجھے کاسک تنظیم کے گریکایا اور بے محبت میں سے جسے چاہے قازقستان اور داغستان سے حاصل کی گئی کام کی خبریں پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا۔ آپ خلیل شلبی کے ساتھ محتاط طریقے سے رہیے گا۔ خلیل شلبی نے چونک جانے کے انداز میں کہا، تم یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو خونسکی؟ کیا تم مجھے وہاں کے حالات سے خوفزدہ کرنا چاہتے ہو؟ خونسکی نے کہا، ایسی بات نہیں میرے دوست، میں نے خلیل شلبی کو دیکھا تو نہیں ہوا پر اس کے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے۔ اس وقت سے جب وہ داغستان میں تھے امام شامل کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، اب جب کہ اس نے شمالی سائبیریا میں بت قبائل کالمک اور جنگاریوں کی قوت کو ختم کیا ہے، دریائے یورال کے کنارے ہماری اور کاسکوں کی متحدہ طاقت کو توڑا ہے اور اوفا سے باہر روس کی باقاعدہ فوجوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک حادثہ و اندھیرا، ایک برق و زلزلہ ہے۔ اس کے حملوں میں زخموں کی خراشیں، معبد و ہیکل کا دکھ اور کلیساؤں کا غم پوشیدہ ہے۔ میں نے اب تک جو اس کا تجزیہ کیا ہے اس کے مطابق وہ ایک ایسا پیاسا دریا ہے جو ساحل کے خواب دیکھنے والوں کا خون پی جاتا ہے۔ قبروں کی خاموشی صحرا کی سکوت کی طرح وہ حملہ آور ہوتا ہے اور برق و تلاطم بن کر وادیوں کو عطاب زدہ کر کے فضاؤں کو ہلاکتوں کے زہر میں ڈبو دیتا ہے۔